پاکستان کرکٹ ٹیم کی T20 ایکویژن کے اندر واٹ ایگزیکٹلی از فخر زمان's رول؟ پاکستان کے لیے کھیلنا شروع کیا تو ہمیشہ میرا رول ایگریسر ہی ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ پارٹنر کھیل رہا ہے میں اس کے لیے آسان بناؤں اس کی لائف. سائم ایوب میں مجھے دکھ رہا ہے کہ وہ فیوچر کا بہت اچھا پلیئر بن سکتا ہے اگر اس نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کیری کیا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے کیا غلطیاں کی؟ میں جو سب سے بڑی غلطی کرتا تھا, میں بالر کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا. میں کہتا تھا کہ بھئی ہر طرح کے بالر کو ہر طرح کی سچویشن میں ایک ہی طرح کھیلو. اگر آپ بابر اور رضوان کی گیم دیکھیں تو وہ لوگ سچویشن کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں. السلام علیکم. کرکٹ کہانی میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پاکستان کرکٹ ٹیم جا رہی ہے ICC T20 ورلڈ کپ 2024 کھیلنے. میرے ساتھ آج موجود پاکستان کے سٹار وائٹ بال بیٹر فخر زمان. فخر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک. عمران بھائی آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کرکٹ شروع کیسے کی اور انسپریشن کرکٹ شروع کرنے کی ایگزیکٹلی کیا تھی آپ کی؟ دیکھیے کرکٹ کا تو مطلب جس طریقے سے جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ تو گلیوں میں اور کھیتوں میں کرکٹ ہوتی ہے, تو ہم لوگ بھی کھیلتے رہتے تھے اور ٹی وی پہ میچز دیکھتے تھے. تو پہلے سے تو مائنڈ میں یہ نہیں تھا کہ میں نے پاکستان کے لیے کھیلنا ہے, لیکن شوق تھا, ایک جنون تھا کہ بس کرکٹ کھیلنی ہے. تو وہ جہاں پہ بھی موقع ملتا تھا, مطلب مجھے یاد ہے کہ میں نے گھر میں, گھر کی چھت پہ, گلی میں, کھیتوں میں جب گندم کی کٹائی ہوتی تھی تو اس میں جا کے ہم لوگ وکٹ بناتے تھے, اس پہ کرکٹ کھیلتے تھے. اور جہاں پہ بھی خالی جگہ ملتی تھی تو اس پہ کھیلتے تھے. اور پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ جب اندازہ ہوا کہ کھیل سکتے ہیں کرکٹ بال سے, کیونکہ ہم لوگ تو جو ٹینس بال ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیپ کر کے ہی کھیلتے تھے. اور پھر جب میں اسکول میں تھا تو اسکول کی ٹیم سے پھر کھیلا, اور پھر آخر پھر نیوی میں گیا تو پھر نیوی سے آگے کرکٹ کھیلی میں نے. آپ نے ایک ایسے ٹائم پہ کرکٹ کھیلی بیفور پلینگ فار پاکستان جب شاید اتنی گیم چینج نہیں ہوئی تھی, لیکن آپ نے اس ٹائم پہ بھی ایک اٹیکنگ موڈ کو اپنایا. کون تھا انسپریشن جس کو دیکھ کے آپ نے کہا کہ میں نے اس طرز کی کرکٹ کھیلنی ہے؟ میں شروع سے ایڈم گلکرسٹ کو بہت فالو کرتا تھا اور اس کی گیم مجھے بہت پسند تھی. تو سٹارٹ میں تو اس کو دیکھتا تھا. پھر جب AB ڈی ویلیئرز آیا تو اس کی گیم نے تو مطلب مجھے کرکٹ کا دیوانہ بنایا. ایون اس کی بیٹنگ تو جب بھی شروع ہوتی تھی, ہوا کہیں پہ بھی وہ کھیل رہا ہو, تو بس گھر میں سب کو پتہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ جب تک کھیل رہا ہے تو اس نے جو ہے نا ٹی وی سے اٹھنا نہیں ہے. اور پھر آپ نے ایک ٹائم پہ AB ڈی ویلیئرز کے ساتھ ڈریسنگ روم بھی شیئر کیا لاہور کی بالکل, ٹیم میں. لاہور وہ کیسا قلندر میں, ایکسپیرینس تھا؟ لاہور قلندر میں ایک تو اتنے زیادہ میچوں کے لیے وہ آئے نہیں تھے, لیکن جتنا بھی ٹائم گزارا, اور لکیلی ایک میچ میں ہماری پارٹنرشپ بھی لگی اچھی. تو اس میں جب میں نے اس کو میں دیکھ رہا تھا تو وہی والی فیلنگس تھی, اور وہ فیلنگز اور زیادہ تھی کہ مطلب وہ جو جس طریقے سے وہ بال کو پک کر رہے تھے تو وہ میرے لیے مطلب دیکھنا بڑا اچھا تھا, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کرکٹ میں جو ہے اس کی طرح کوئی پلیئر آیا ہوگا. تو اس کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرنا بہت اچھا لگا مجھے. ایڈم گلکرسٹ کا آپ نے ذکر کیا, ان سے کبھی ملاقات ہوئی؟ ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی ICC اکیڈمی میں دبئی میں, اور لیکن یہ میں نے نہیں بتایا کہ مجھے مطلب آپ کی بیٹنگ کتنی پسند تھی, لیکن یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے بس وہی والی جو یادیں ہیں اس کی بیٹنگ کی وہی آ رہی تھی. اور وہ دیکھیں وہ مجھے اس لیے اچھا لگتا تھا کہ اس نے بھی گیم کو چینج کیا, اور جس طریقے سے وہ فیئر لیس کرکٹ کھیلتا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ وہ اتنا اچھا کھیلتا تھا, تو آج کی کرکٹ میں اگر وہ ہوتا تو وہ کیا کرتا. یہ بتائیں, آپ نے جب سے کرکٹ کھیلنا شروع کی تب سے لے کر اگر آج تک کی بات کروں تو T20 کرکٹ کس طرح تبدیل ہوئی ہے؟ ابھی آپ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو تھنک کرکٹ ہیز چینجڈ ان دا لاسٹ 7-8 ایئرس؟ بہت چینج ہوئی ہے. جب میں نے شروع میں اسٹارٹ کی کرکٹ تو لوگ پلان کرتے تھے کہ شروع میں تھوڑا سا ٹائم لے کے کھیلنا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کو, اور آپ کے پاس وکٹس ان ہینڈز ہو تو وہ آپ آگے اس کو کور کر سکتے ہو. ابھی اس کا اپوزٹ ہو گیا. ابھی کہتے ہیں کہ آپ نے شروع میں زیادہ رنس کرنے, اب وہ اگر زیادہ ہو گئے تو اس کو پھر اور لے جاؤ, لیکن اگر کیونکہ شروع میں آپ نے چانس لینا ہے, کیونکہ جہاں پہ بھی میں کھیلا ہوں تو اس میں پلان یہی ہوتا ہے کہ 6 اوور میں بے شک 2 وکٹیں بھی گر جائے لیکن سکور زیادہ کرنا ہے. تو یہ ٹوٹلی اپوزٹ ہو گیا 5-6 سال میں. اور جس طریقے سے T20 کرکٹ مطلب لیگ کرکٹ سٹارٹ ہوئی ہے تو اس سے
اس میں جتنے رنز بنتے ہیں، کیونکہ دیکھیں وکٹیں بھی اس طرح بن رہی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سکورز ہو، تو وہ اور زیادہ اچھا ہے اس میں۔ گیری کرسٹن پاکستان کے وائٹ بال کوچ بنے ہیں، ابھی ریسنٹلی اناؤنس ہوئے ہیں، آپ ان سے انگلینڈ میں ملیں گے بھی، کوئی بات ہوئی ہے ان سے اور خود کتنا ایکسائٹیڈ ہیں ان کے انڈر کھیلنے کے لیے؟ زوم میٹنگ ہوئی تھی پوری ٹیم کی ان کے ساتھ، میں پہلی دفعہ ان کو سن رہا تھا اور سنا اس کے بارے میں بہت ہے، اور ہماری مینجمنٹ میں آلریڈی ساؤتھ افریقہ کے کچھ لوگ ہیں تو ان سے بھی پوچھا ہے میں نے گیری کے بارے میں، تو ان نے بھی بہت پازیٹیو الفاظ میں ان کا بولا، اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی انہوں نے ہمیں بولا کہ جو آپ کے شرٹ کے فرنٹ پہ جو ہے آپ اس کے لیے کھیلیں، نہ کہ جو آپ کے شرٹ کے پیچھے لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ بات اس کی مجھے بہت گہرائی والی بات ہے، اور انہوں نے کافی زیادہ ایکسپیرینس اپنا شیئر کیا، اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس مطلب زوم پہ تو اتنا زیادہ کچھ بول نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ جب ملیں گے تو ایک ایک کے ساتھ بیٹھ کے پورا پلان بنائیں گے، لیکن اچھا لگا اس کو سن کے۔ آپ جیسے سینئر کھلاڑی، کیونکہ آپ ملٹیپل کوچنگ سیٹ اپس کے انڈر کھیل چکے ہیں، تو کتنا مشکل یا کتنا آسان ہوتا ہے جب ایک نئی ٹرانزیشن ہوتی ہے انٹو اے نیو کوچنگ سیٹ اپ؟ آسان تو نہیں ہوتا، اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تو مجھے لگتا ہے کہ آسان نہیں ہوتا، اور اگر آپ کسی بھی مینجمنٹ کے ساتھ لمبا ٹائم گزارتے ہیں تو ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ یا جو ہیڈ کوچ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ تو ہر ٹائم ہوتا بھی نہیں ہے، تو میرے خیال میں کم سے کم 6-7 مہینے تو اس میں لگتے ہیں آپ کو سمجھنے میں، اور تو میرے خیال میں چینج نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کوچ ہو تو اس کو زیادہ عرصے کے لیے ہی کوچ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بے شک وہ اگر زیادہ اچھا کوچ نہ بھی ہو تو آپ کا ٹرسٹ اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے ٹائم کے ساتھ کہ پھر آپ اس کے انڈر جو ہے نا انجوائے کرتے ہیں۔ یہ بتائیں، کیونکہ T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے اور یہ سوال آپ سے میرا خیال ہے بہت مرتبہ پوچھا جا چکا ہے، بٹ آج اصل والا آپ نے جواب دینا ہے، وہ یہ کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی T20 ایکویژن کے اندر واٹ ایگزیکٹلی از فخر زمان's رول؟ میرا رول جب سے میں نے پاکستان کے لیے کھیلنا شروع کیا تو ہمیشہ میرا رول ایگریسر ہی ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ پارٹنر کھیل رہا ہے میں اس کے لیے آسان بناؤں اس کی لائف اسی ٹائم، تو میرا ابھی بھی رول وہی ہے، سیم ہے، اور میرا نمبر چینج ہوا ہے، لیکن میں پرسنلی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرا وہی رول ہے، اور کپتان اور جو ہماری مینجمنٹ ہے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں اگر کھیلوں تو بے شک مجھ سے کوئی پہلے ہی بیٹنگ کر رہا ہو، لیکن میں ایگریسر ہی کھیلوں اور میں اس کے لیے آسان بناؤں۔ فخر، ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہینسبرگ چلے جائیں 2021، وہ جو آپ نے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ آلموسٹ امپاسبل سچویشن سے میچ جتوا دیا، 2017 کی چیمپئنس ٹرافی انفرگیٹیبل ناک، پھر نیوزی لینڈ کے خلاف 180 کیا جب ہم تقریباً 336 337 چیز کر رہے تھے، ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف اتنی زبردست اننگز کھیلی، یہ جو ایک بلیف ہے کہ کسی بھی سچویشن میں میچ لگا ہوگا تو فخر زمان اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا اینڈ ہیل ڈیلیور، یہ بلیف کیا بچپن سے تھا آپ کے اندر؟ اس کو کرکٹ کھیل کے مزید ڈیولپ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے بلیف اپنے اندر؟ یہ سوال مجھ سے کافی جگہ پہ پوچھا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی خاص چیز میرے خیال میں ہے نہیں، اور بلیف جو ہے نا وہ تو میرے میں ہر میچ میں ہوتا ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ جب پرفارمنس کرتے ہو تو وہی لوگوں کو یاد رہتی ہے، اور میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ ہر میچ میں ایسا ہی کھیلوں، اور میں اس میں اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ جب بڑا میچ ہو یا ناک آؤٹ ہو تو اس میں میری پرفارمنس اچھی آتی ہے، لیکن پرسنلی میرے خیال میں جو بلیو اگر آپ بات کریں تو میرا بلیو ہمیشہ سیم رہتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر میچ میں ہر ٹورنامنٹ میں اچھے سے اچھا پرفارم کروں، اور آپ کو پتہ ہے کرکٹ تو گیم ہی ایسی ہے کہ اس میں آپ کو لک بھی چاہیے ہوتی ہے، اور آپ کو جو ہے نا اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ ہو بھی نہیں نو سکتا، بال بھی ہو جائے بیچ میں ایک نو بال آدھی بھی تو ہو جائے اور آپ کا کیچ بھی ڈراپ ہو جائے، اگر آپ دیکھیں تو جو چیمپئنس ٹرافی کا 100 ہے اس میں میرا نو بال پہ آؤٹ ہوا، جو 180 کی ہے میں نے وہ کیچ کیچ ڈراپ ہوا میرا 56 پہ، تو بس وہی ہے، اور بس میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر میچ میں کروں، لیکن وہی کرکٹ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر میچ میں تو آبویسلی نہیں ہو سکتا۔ فخر، یہ بتائیں، ابھی آپ ورلڈ کپ کے لیے جا رہے ہیں نیو یارک میں، ایک پاکستان انڈیا کی مارکی کلیش ہونی ہے، اور اس ورلڈ کپ میں اگر کہا جائے اٹ ول پرابیبلی بی دا موسٹ واچڈ گیم، تو شاید غلط گیس نہیں ہوگا۔
آپ نے تو وہ پریشر اور انٹینسٹی ایکسپیرینس کی ہوئی ہے. کتنا پاس آن کر رہے ہیں اپنی نالج کو ٹو ینگسٹرز لائک سائم ایوب, اعظم خان, کیونکہ وہ شاید پہلی مرتبہ اس قسم کے انٹینس پریشر کو ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے. ٹو بی آنیسٹ اس بارے میں تو اتنی کوئی خاص بات نہیں ہوئی, لیکن اگر ہوگی بھی تو میں ان کو یہی بولوں گا کہ اس کو بھی ایک نارمل میچ کی طرح ہی لے, اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ لوگ جتنی کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ بھی ایسا ہی کریں گے. اور باقی اگر میں ویسے بولوں تو میں بالکل ینگسٹرز جتنے بھی ہے تو میں ان سے بات ضرور کرتا ہوں, اور اسپیشلی سائم سے میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ جو غلطیاں میں نے آپ کی ایج میں کی تھی آپ وہ نہ کرو, کیونکہ ایز اے کرکٹر کیونکہ بیٹنگ جو ہے وہ اتنی آسان کام نہیں ہے, اسپیشلی اوپننگ جو ہے. تو جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کیونکہ سائم ایوب میں مجھے دکھ رہا ہے کہ وہ فیوچر کا بہت اچھا پلیئر بن سکتا ہے اگر اس نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کیری کیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے کیا غلطیاں کی وائل یو ور ینگ؟ دیکھیں, بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ ٹائم کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں صحیح کر رہا ہوں, اور وہ ہوتی نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں جو سب سے بڑی غلطی کرتا تھا, میں بالر کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا. میں کہتا تھا کہ بھئی ہر طرح کے بالر کو ہر طرح کی سچویشن میں ایک ہی طرح کھیلو, حالانکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. اگر آپ بابر اور رضوان کی گیم دیکھیں تو وہ لوگ سچویشن کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں, اور وہ مطلب کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ کچھ میں بتا نہیں سکتا, اور کچھ جو ہے وہ میں آلریڈی سائم کے ساتھ میں نے شیئر کی ہوئی ہے. تو ٹائم کے ساتھ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے, جو کہ مجھے ابھی سمجھ آئی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ارلی سمجھ آ جائے. کیا آپ کو پاکستان ٹیم کا نیا پروفیسر صاحب کہا جا سکتا ہے یا ابھی نہیں؟ نہیں, پروفیسر کا جو رتبہ ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے, تو اور میں اس طرح کا تو کسی کو سمجھا نہیں سکتا. پروفیسر جو ہے وہ صرف ایک ہی حفیظ بھائی ہے, تو ایک ہی رہنے دے. اچھا یہ بتائیں, ورلڈ کپ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ امریکہ میں پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے میچز ہو رہے ہیں, پاکستان کی ٹیم وہاں کھیل رہی ہے, اور پھر انشاءاللہ ویسٹ انڈیز میں اگلا راؤنڈ بھی کھیلیں گے. کس قسم کی پچز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کی, کیا بات چیت چل رہی ہے, اور مینٹلی خود کو کس طرح پریپیئر کر رہے ہیں اس کے لیے؟ ہم لوگ تو جیتنے کے لیے ہی کھیلیں گے ورلڈ کپ. اور جو لاسٹ 2 ورلڈ کپ ہوئے آپ نے دیکھا تو لاسٹ ورلڈ کپ میں ہم رنر اپ رہے, اس کے پچھلے ورلڈ کپ میں ہم سیمی فائنل ہارے ہیں. تو ورلڈ کپس میں ہم اچھا پرفارم کر رہے ہیں, اور ایک وہی ہے کہ ابھی تک ٹائٹل نہیں جیتے, تو انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ یہ ورلڈ کپ جیتے. اور جس طریقے سے ٹیم بنی ہے اور جس طریقے سے ٹیم جل ہوئی ہے تو پورا چانس ہے. دیکھیں, T20 کرکٹ تو ایک پلیئر ہی میچ کا سارا کچھ سیناریو بدل دیتا ہے, وہ بالنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی. تو ہماری اس ٹیم میں میچ ونرز بھی بہت ہے, اور مجھے امید ہے کہ جس طرح فٹنس جا رہی ہے لڑکوں کی, تو ورلڈ کپ میں ہمیں انجریز کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. اور باقی پچز کی بات ہے تو میں ویسٹ انڈیز میں کافی کھیلا ہوں, اور امریکہ کی بھی سنا ہے کہ تقریباً سیم وکٹیں ہوتی ہے جیسے ایشیا کی ہوتی ہے. تو آلریڈی لڑکے کھیلے ہوئے بھی, جیسے عامر ہے, اماد وسیم, اعظم خان, سائم ایوب, سب CPL کھیلے ہوئے ہیں. تو بہت زیادہ آئیڈیا ہے, اور وہ جو ان کا جو وہاں پہ ایکسپیرینس ہے وہ پاس آن بھی کر رہے ہیں سب کو. ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ کی عمر اب لگ بھگ 34-35 سال ہو چکی ہے. 34 زیادہ کر رہے ہیں, ایک کم کر دیتے ہیں, 34 ہو چکی ہے. تو کتنی کرکٹ باقی ہے آپ کے مائنڈ میں, اور کیا اس وقت آبجیکٹیو ہے لائف کا؟ کیا آپ اگلے ODI ورلڈ کپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, چیمپئنز ٹرافی کو دیکھ رہے ہیں, اس ورلڈ کپ کو دیکھ رہے ہیں؟ واٹ از فخر زمان's آبجیکٹیو فار دا پاکستان ٹیم؟ میرے سے جب بھی پوچھا گیا تو میں کبھی بہت زیادہ لمبا سوچتا نہیں ہوں, میں صرف اگلے ٹور کا سوچتا ہوں. تو میں نے اس طرح کوئی سوچا نہیں ہے کہ میں, لیکن اگر میں اپنی باڈی کا بتاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 8-10 سال تک میں کرکٹ کھیل سکتا ہوں. لیکن اگر میں پرسنلی پلان کا بتاؤں تو میں صرف نیکسٹ ٹور کا ہی پلان کرتا ہوں, اس کے اکارڈنگ میں اپنی ٹریننگ کرتا ہوں. اور کیونکہ اتنا زیادہ اگر آپ سوچو گے تو پھر بہت ساری چیزیں اس میں بیچ میں آتی ہیں, تو میں صرف اگلے ٹور کا ہی سوچتا ہوں. اور فی الحال میرا جو نیکسٹ ٹارگیٹ ہے وہ ورلڈ کپ ہی ہے. فخر, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. امید ہے کہ اس سال آپ ایک ٹرافی لفٹ کریں, اور وہ ٹرافی ہو ICC T20 ورلڈ کپ کی. Our best wishes with you. Thank you for joining us. Thank you.